بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کے متعلق چند سوالات ہیں۔ اس میں سے سوال یہ بھی ہے کہ شعبان کے کتنے روزے رکھے جائیں اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ دیکھیے، شعبان کے متعلق جہاں تک بات ہے، بہت ساری حدیثوں میں اس کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اور جتنی بھی احادیث ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں۔ البتہ صحیح حدیث سے کوئی اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے، چونکہ ضعیف روایات اتنی کثرت سے ہیں کہ وہ صحیح کے مقابل بن جاتے ہیں۔ اس لیے سلف صالحین نے، علماء کرام نے اس کو قبول کیا ہے۔ جو ضعیف روایات میں جو فضیلت آئی ہے، اور فضیلتوں میں سے یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں شعبان ہو، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب شعبان کی 15ویں تاریخ ہو تو رات میں عبادت کیا جائے۔ قوموا لیلہا سے مراد رات میں عبادت کیا جائے، اور عبادت کرنا اس کے لیے مسجد خاص نہیں ہے، چونکہ نفل عبادات ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی رہا ہے کہ جتنے نوافل ہیں، سنت و نوافل کو گھر کے اندر ادا کیا کرتے تھے۔ تو اگر آپ بھی چاہیں تو گھروں کے اندر اپنے رہ کر اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں۔ وصوموا نہارہا، اس کے دن کو روزہ رکھا جائے، اور یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ ویسے بھی ایام 20 کے جو روزے ہیں وہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہینے میں 3 دن روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کو۔ تو اگر آپ کا بھی معمول ہے ان روزوں کے رکھنے کا، تو پھر آپ بھی روزہ رکھیں، 3 روزے رکھیں، 13، 14، 15 روزے رکھیں۔ اگر آپ کا معمول نہیں ہے، خاص 15ویں شعبان کا کہہ کے روزہ رکھنا یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ اس کا روزہ رکھ لیتے ہیں تو بہت اجر و ثواب ہے، مستحب ہے اس کا روزہ رکھنا، آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر نہ بھی رکھیں کوئی گناہ نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ 15 شعبان کو اگر روزہ نہ رکھا جائے تو پھر اس کو گنہگار سمجھا جاتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہیں تو الحمدللہ رکھ لیں، اگر آپ نہ رکھنا چاہیں تو پھر اس پر کوئی وعید نہیں ہے۔ مگر امت کے اندر 2 فرقے ہو گئے۔ چند لوگوں نے اس کی فضیلت کا سرے سے انکار ہی کر دیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، جیسے عام رات ہیں ویسے ہی، جیسے عام راتیں ہیں ویسے ہی یہ شعبان کی بھی رات ہے، کوئی فضیلت نہیں، خصوصی اعتبار سے اہل حدیث حضرات۔ مگر ان کے ہی اکابرین جن کو مانتے ہیں، انہی کی کتابوں سے یہ ضعیف روایات بھی ملتی ہیں، اس کی فضیلتیں بھی ملتی ہیں۔ انہوں نے تو سرے سے انکار ہی کر دیا، اور بعض فرقہ اس کو ماننے میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ بھئی اس کو بڑی رات سمجھتے ہیں، عید کی رات سمجھتے ہیں، عید سمجھتے ہیں، اور غسل کرتے ہیں، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اور قبرستان جانا لازم بلکہ واجب سمجھتے ہیں۔ یہ بہت سارے زیادتیاں ہیں جو کہ انسان کو گنہگار ٹھہراتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں بس عبادتیں کریں، اللہ کے دربار میں روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ویسے بھی ہر رات کے اندر اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، چونکہ شعبان کا تعلق رمضان سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پورا مہینہ اس شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اس رات میں اگر جا کر عبادت کر رہے ہیں تو الحمدللہ نور علی نور ہے، ورنہ خرافات میں پڑھنے کے بجائے بہتر یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کر جیسے معمول آپ کا ہے آپ سو جائیں اور فجر کی نماز ادا کر لیں۔ آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ بھئی جاگنا ہی ہے۔ اور رہا سوال کہ مساجد کے اندر بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور بیانات کیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہاں تک جائز ہیں؟ دیکھو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ اس رات میں لوگ وقت کو فارغ کرتے ہیں، فارغ کر کے نماز میں آتے ہیں۔ جب وقت کو نکال کر نماز میں آ رہے ہیں تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ اتنے زیادہ لوگ، اتنا زیادہ مجمع جمعے کے علاوہ کسی اور وقت میں ملنا دشوار ہو جاتا ہے، تو چلو دین کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائیں۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے تیاری کے متعلق، اس کی فضیلت کے متعلق کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے،
کہ چلو اس رات میں مساجد میں جمع ہو، مساجد کو روشن کیا جائے، یہ تمام چیزیں اس کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے، اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک جگہ جمع ہو کر لوگ باتوں کو سننے کا ایک جذبہ اور شوق رکھتے ہیں کہ چلو دین کی باتیں، رمضان کے متعلق، قرآن کے متعلق ہمارے سامنے کچھ باتیں آئیں، تو اگر یہ جذبے کے ساتھ میں جمع ہو رہے ہیں تو ان کے سامنے دین کی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ اس راتوں میں قبرستان جانا، وہاں پر چادریں چڑھانا، پھول وغیرہ چڑھانا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، عائشہ فرماتی ہیں کہ 15 شعبان کو جب میں نے اپنے بازو میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، تو میں بہت سارے خیالات میں گم ہو گئی کہ میری باری میں کسی اور کے گھر چلے گئے۔ جب میں نے نکل کر دیکھا تو جنت البقیع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہیں، سجدہ ریز ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں۔ جب آنے کے بعد پوچھا گیا تو اللہ کی طرف سے حکم تھا، جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، تو میں دعا کر رہا تھا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ثابت ہیں، اسے جا سکتے ہیں۔ ویسے تو قبرستان جانا چاہیے، کم سے کم ہر دن جائے، نہیں تو ہفتے میں ایک مرتبہ جائے، اس نیت سے جائے کہ مجھے بھی ایک دن آ کر یہاں پر سونا ہے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ اس نیت سے اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ البتہ خاص شعبان کے رات میں اس کو مخصوص بنا کر قبرستان جانا، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مٹھائی وغیرہ بنانا، اور لوگ یہ بھی گمان رکھتے ہیں کہ جو مرحومین ہیں ان کی روحیں آتی ہیں، ان کے لیے انتظام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے خرافات، یہ تمام خرافات کی چیزیں، اس سے تمام بچیں، حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ رہا اس رات کا معاملہ تو آپ رات میں عبادت بھی کر سکتے ہیں، چونکہ صحیح حدیث سے کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ضعیف روایتیں اتنی کثرت سے ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ وہ صحیح تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے اس کا ہمیں انکار بھی نہیں کرنا ہے اور اس کے اندر زیادتی بھی نہیں کرنا ہے۔ جتنی اللہ ہمیں مقدر کرے عبادات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز تہجد کا معمول بنائے رکھیں، ذکر و اذکار کریں، روڑو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں۔ اور اس بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ انسان کے سال بھر کی غذا کے متعلق کہ کون مرنے والے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی پیش آتی ہیں۔ بہرحال وہ ضعیف روایتیں ہیں اور کثرت سے روایتیں ہیں، تو اس کے پیچھے پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ رہا جاگنے کے متعلق، تو جاگنا بھی آپ پر ضروری نہیں ہے، آپ جاگ بھی سکتے ہیں، آپ آرام سے سو بھی سکتے ہیں، آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں، ورنہ روزہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کو ضروری اور واجب سمجھ کر کوئی کام نہ کیا جائے، کیونکہ واجبیت کے اعتبار سے اس رات میں کوئی عمل نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔